اور دوستو پھر قرب نوافل کے بعد قرب فرائض کا دائرہ آتا ہے، اور ولی ترقی کرتا کرتا قرب فرائض سے بھی آگے گزرتا ہے۔ وہ مقام آتا ہے جہاں نوافل اور فرائض کے دونوں قرب ایک قرب میں جمع ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں قرب جمع بین القربین۔ کسی ولی نے قرب نوافل پایا، کسی ولی نے قرب فرائض پایا، مگر ولایت سیدنا غوث اعظم کا عالم یہ ہے کہ قرب نوافل بھی نیچے گیا، قرب فرائض بھی نیچے گیا، آپ کو جمع بین القربین کے مقام پر فائز کیا، جہاں آپ کا تعلق اللہ سے ایسا قریبی ہوا کہ نہ ظاہر آپ کا رہا نہ باطن آپ کا رہا، ظاہر میں بھی اللہ کا امر کار فرما ہوا، باطن میں بھی اللہ کی قوت کار فرما ہو گئی۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے کہ ظاہر و باطن میں اللہ کبھی اپنا ارادہ چھوڑ دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا اکابر اولیاء سے کہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا؟ انہوں نے فرمایا ان کا مقام تھا پہلے مع اللہ، پھر فی اللہ اور پھر باللہ۔ ابتدا میں مع اللہ تھے، یعنی اللہ کے ساتھ تھے، اللہ کی معیت میں تھے، اللہ کی معیت میں تھے، پھر فی اللہ ہوئے، اللہ میں فنا ہو گئے، اور پھر باللہ ہو گئے، اللہ کے ساتھ باقی ہو گئے۔ یہ جمع بین القربین کا مقام، یہ وہ مقام قرب ہے کہ جس کی نشان یہی ہوتی۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں افراد کا اجتماع ہے، ایک چیل آئی اور آپ کے مجمع کے اوپر چیخنا اس نے شروع کر دیا، اس نے شور کیا۔ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطاب کے جوش میں نہیں دیکھا کیا ہے، کس کا شور ہے، کیوں شور ہے، وہ چیخی، مجمع متوجہ ہوا، آپ کی گفتگو میں انقطاع ہوا، آپ نے خیر ارادی طور پہ فرمایا مالا کے قطع اللہ ہونے کا کہ ارے تو کیا ہے، تیرا سر قلم ہو جائے۔ بس زبان اقدس سے غیر ارادی طور پر یہ کلمہ نکلنا تھا، اس کا سر کٹ گیا اور طرف کے زمین پہ گر پڑی۔ جب خطاب ختم ہوا آپ نے دیکھا کہ یہ کوئی چیز مری پڑی، پوچھا کیا ہے، عرض کہ حضور یہ چیل ہے۔ پوچھا کیسے مر گئی، یہ جمع بین القربین سمجھا رہا، کیسے مر گئی، عرض کہ حضور کی زبان سے نکلا تھا قطع اللہ عنہ کا کہ آپ مسکرا دیے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھوکر ماری، فرمایا جا چیل اڑ جا، تجھے مارنا مقصود نہ تھا، اڑ گئی، پرواز کر گئی۔ یہ وجہ ہے کہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فائز ہوئے کہ آپ نے فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی افق الاولی لا تغربوا، ولایتوں کے سورج چلے غروب ہو گئے، مگر ہمیں ولایت کا وہ سورج نصیب ہوا کیونکہ قدم مصطفیٰ تھا۔ جیسے پہلے نبی آئے اور تشریف لے گئے، پھر حضور آئے اور صاحب ختم نبوت ہوئے، پھر قیامت تک آقا کی نبوت کے ڈنکے بجتے رہے۔ اس لیے کئی اولیاء کی ولایت کے سورج چلے، اپنے اپنے وقت تک پہنچے، غروب ہو گئے، مگر جب ولایت غوثیت کے سورج کے طلوع کا وقت آیا، فرمایا ابدا چلا افق الاولی لا تقربوا، اب عبد القادر کی ولایت کا سورج چلا ہے، قیامت تک یہ چمکتا ہی رہے گا، اس پر طلوع رہے گا، غروب نہیں جا سکتا۔ یہ وجہ ہے چونکہ دائمی ولایت کا سورج چڑھا، اس لیے آپ کو یہ شرف نصیب ہوا کہ خطاب کرتے ہوئے بولے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو صاحب قدم مصطفیٰ تھے، یہ صاحب قدم مصطفیٰ تھے، فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ 313 اکابر اولیاء شرق سے غرب تک تھے جنہوں نے عالم روح میں آپ کے حکم کو سنا اور وہیں سر جھکا کے کہنے لگے بل علی راسی بعینی، حضور ہماری گردن پر نہیں، ہماری سر اور آنکھوں پر بھی۔ حرمین کے اولیاء نے سر جھکایا، مصر کے اولیاء نے جھکایا، جزائر کے اولیاء نے جھکایا، سراندیب کے اولیاء نے جھکایا، عراق کے اولیاء نے سر جھکایا، عرب سے عجم تک، شرق سے غرب تک، حتیٰ کہ ہند کی سرزمین پر
کسی پہاڑ کی ہار میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقب تھے، سرزمین بغداد سے صاحب قدم مصطفیٰ سیدنا غوث العظم کا فرمان ہواؤں اور فضاؤں میں گونجا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر کا سر اس غار میں چھپ گیا، کہا آقا اجمیر کے خواجہ معین الدین کی گردن پر ہی نہیں بلکہ سر اور آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے۔ اس لیے حضرت خواجہ اجمیر صاحب قدم مصطفیٰ کی بارگاہ سے حصول فیض کے لیے بغداد پہنچے اور آپ نے اکتساب فیض کیا، اور شہنشاہ اولیاء سلطان العارفین حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال بعد ولادت، 100 سال بعد ولادت، مگر 100 سال بعد ولادت ہوتی ہے، مگر عالم روح میں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی روح مزائے غوث اعظم کی طرف بغداد کی طرف منہ کر کے 100 سال بعد پیدا ہوتے ہیں، مگر فیض پہلے لے رہے ہیں۔ اور حضرت شیخ سہرورد شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمری میں اپنے چچا کے پاس مل کر آتے، آپ کی بارگاہ میں آپ دست یک دست سینے پہ رکھتے ہیں اور سینہ فیضیاب کر دیتے ہیں۔ تمام توق، تمام سیاسل اور شرق کے غرب تک تمام اولیاء کو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے فیض مصطفی تقسیم ہوا۔ یہ وجہ ہے کہ حضرت خواجہ سرہند، حضرت خواجہ مجدد الفسانی قدس سر العزیز اپنے مکتوبات شریف میں آخر میں جا کے بیان فرماتے ہیں کہ ولایت کی 2 قسمیں، ولایت صغرا اور ولایت کبرا۔ ولایت صغرا مقام غوثیت پر جا کے ختم ہو جاتی ہے، غوث سے آگے ولایت صغرا کا کوئی مقام نہیں، مگر ولایت کبرا کا مقام غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم فرمایا یہ غوثیت عظمیٰ کا مقام آقا دو جہاں سے حضور کی اہل بیت پاک کے ائمہ کو منتقل ہوا، اور ائمہ اہل بیت پاک کے بعد وہ غوثیت عظمیٰ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی، اور فرماتے کہ اب وہ ولایت نصیب ہوئی کہ قیامت تک اب ان کی ولایت کا سورج چمکتا رہے گا۔ اب اولیاء کا اتفاق ہے کہ کسی بادشاہ کو بادشاہت روحانی، کسی ولی کو قطبیت، اور کسی غوث کو غوثیت، اور کسی ولی کو ولایت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک بارگاہ غوث اعظم سے مہر تصدیق نہ لگ جائے، کیونکہ ابداً علی خلق الاولیاء لا تغرب۔ اب قیامت تک آقا دو جہاں نے آپ کے آفتاب ولایت کو بلند کر دیا ہے، اور وہ آفتاب ولایت چمک رہا ہے۔ آج اللہ کا فضل ہے 900 سال بیت جانے کے باوجود وہ ولایت کا آفتاب شرق سے غرب تک اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے، اپنی شعائیں بکھیر رہا ہے، اور جو فیضان حیات ظاہری میں سیدنا غوث العظم کی بارگاہ سے اہل اللہ کو ملتا تھا، وہی فیضان حیات برزخی میں آپ کے مزار اقدس سے اہل اللہ لے رہے ہیں۔ اور جو ولی بغداد جائے اور سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری نہ دے، اس کی ولایت سلب ہو جاتی ہے، اس کی ولایت برقرار نہیں رہتی، کیونکہ وہ شہنشاہ ولایت کا دربار ہے، وہ شہنشاہ ولایت کا دربار ہے۔